جس قدر جن و بشر میں تھے صحابہ شاہ کے، سب کو بھی بے شک خصوصاً چار یاروں کو سلام، چار یاروں کو سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بزرگوں کا مدنی چینل ہے اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ ہمارا پروگرام ہمارے رہنما دیکھ رہے ہیں، جس میں ہم صحابہ اکرام علیہم رضوان کی سیرت کے پر گفتگو کرتے ہیں۔ مختلف واقعات، موضوعات کو اس پروگرام میں شامل کیا جاتا ہے عنوان کے حوالے سے، اور آج جو ہمارے پروگرام کا عنوان ہے وہ ہے صحابہ اکرام کے آپس کے تعلقات۔ اس سے انشاءاللہ ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ مسلمانوں کو بھی اپنے تعلقات کیسے رکھنا چاہیے، کس انداز سے اپنی زندگی گزاریں جس سے ہمارا معاشرہ وہ بہتری کی طرف جائے۔ وہ کون سے تعلقات تھے صحابہ اکرام کے کہ جس نے معاشرے کو گلے گلزار بنایا، آپس میں محبت اور اتحاد اور اخوت کو پھیلایا، اور الحمدللہ آج جب ہم ان کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ ساری باتیں ان میں پائی جاتی ہیں۔ ہمارے اس پروگرام کو میں جو ہمارے ساتھ آج مہمان ہیں، وہ جو گفتگو کریں گے اس موضوع پر ہمارے ساتھ، وہ ہمارے کریم رضا بھائی ماشاءاللہ حاضر ہیں ہمارے ساتھ، الحمدللہ، اور انہی کے ساتھ ہمارے عتیق راجپوت انشاءاللہ الحمدللہ، یہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ گفتگو فرمائیں گے۔ اور پروگرام کا جو عنوان ہے، موضوع ہے، وہ ہے صحابہ اکرام کے آپس کے تعلقات۔ نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل اور احادیث مبارکہ میں نہ پڑھنے والوں کی وعیدیں آئی ہیں۔ آج ہم اپنے پروگرام میں جس حدیث پاک کو شامل کر رہے ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا جو امتی اخلاص کے ساتھ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، سبحان اللہ، اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے، اور اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، کریم علیہ السلام نے مزید فرمایا، اور اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ سبحان یہ مدنی چینل کے ناظرین ایک بار درود پاک پڑھیں گے اور اللہ کریم کتنی برکتیں عطا فرما رہا ہے، گناہ بھی مٹ رہے ہیں، درجات کی بلندی کا بھی سبب بن رہا ہے، نیکیوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور اللہ پاک ہمارے پر کتنا فضل فرماتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ عز و جل دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ جی، درجات کی بلندی کا بھی سبب ہے، نیکیاں بڑھانے کا بھی سبب ہے، اور گناہوں کو مٹا دینے کا بھی سبب ہے، اور اللہ کی رحمت کے نزول کا بھی سبب ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کی سعادت عطا فرمائے۔ ہمارے اس موضوع جو صحابہ اکرام کے آپس کے تعلقات ہیں، ہم اپنے اس پروگرام میں صحابہ اکرام کی شان، عظمت اور ان کی مبارک زندگیوں کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں سنتے ہیں۔ آپ کو سبق آموز واقعات بھی بیان کیے جاتے ہیں، تاکہ وہ صحابہ جن کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے جس کی اطاعت کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، ان کی مبارک زندگی سے ہم بھی سبق حاصل کر سکیں اور اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنا سکیں۔ آپ اور ہم سنیں گے آج کے اس پروگرام میں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور پیارے صحابہ اکرام کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیسا تعلق ہوا کرتا تھا، ان کی آپس میں کس طرح بھائی چارگی رہا کرتی تھی، کس طرح وہ ایک دوسرے کے کام آیا کرتے تھے۔ اور پھر بعض کم علم لوگ معاذ اللہ چند صحابہ اکرام کے بارے میں یوں بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ان کے آپس میں تعلقات ٹھیک نہیں تھے۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا،
تمام صحابہ کرام ایک دوسرے سے بڑی محبت فرماتے تھے اور ہر ممکنہ موقع پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون فرمایا کرتے تھے۔ اس موضوع پر ہمارے ساتھ مبلغین گفتگو فرمائیں گے۔ چلتے ہیں مبلغین کی طرف اور سنتے ہیں کہ صحابہ کرام کے تعلقات کیسے تھے اور ہمیں ان سے کس طرح سے جو ہے وہ درس لینا چاہیے۔ کریم رضا بھائی اس متعلق ارشاد فرمائیں۔ عرفان بھائی، صحابہ کرام علیہم الرضوان اجمعین کی آپس میں تعلقات، یہ ایک بہت ہی خوبصورت موضوع ہے، اور یقین مانیں کہ یہ آج کے زمانے میں ہماری دکھتی ہوئی رگ پر ہاتھ رکھنے کے مترادف۔ اللہ اکبر۔ ایک ہے، دیکھیں یہ ہمارے لیے مشغلِ راہ ہے۔ ابھی آپ نے بیان کیا، حدیث شریف بیان کی کہ ہمارے لیے یہ ستاروں کے مانند ہے، تو ہمارے رہنما ہیں، اور پروگرام کا نام بھی ہمارے رہنما ہیں۔ تو یہ ہماری دکھتی ہوئی رگ پہ ہاتھ رکھنا ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان اجمعین کے آپس میں تعلقات کیسے تھے، کتنی محبتیں تھیں، کس طرح ایک دوسرے پہ یہ جان نچھاور کرتے تھے، اور آج ہمارے آپس کے تعلقات کیسے ہیں۔ نہ چھوٹوں میں الفت ہے، محبت ہے، نہ بڑوں میں شفقت نظر آتی ہے، اور ایک ایسا عجیب و غریب ہمارا منظر ہے کہ ہم دیکھ کر پریشان ہیں کہ ہمارے معاشرے کو آخر ہو کیا گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کی برکت سے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی برکت سے جو صحابہ تھے نا، یہ آپ کی سیرت کے سچے پیروکار تھے، یعنی دیوانگی کی حد تک نبی کریم علیہ السلام کی کاپی کیا کرتے تھے، آپ کے طریقوں پر عمل کرتے تھے، اور یہ سب آپس میں بڑے رحم دل تھے، اور یہ رحم دل ہونا اللہ کی جناب سے تھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے ان کے دلوں کو شفقت اور محبت سے بھر دیا تھا، یہ اللہ کی کرم نوازی تھی، اور ان کے درمیان دینی بھائی چارگی اور اسلامی برادری کا رشتہ وی آئی پی ہمیشہ سے قائم رہا، زبردست قائم رہا۔ اللہ پاک نے صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین کے آپسی تعلقات کا ذکر خیر خود قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا۔ حیرت کی بات نہیں، ان کے آپس کے تعلقات کیسے تھے اور یہ کس طرح مطلب آپس میں رہا کرتے تھے، اسے اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز العرفان، ارشاد ہوا محمد اللہ کے رسول ہیں، اور ان کے ساتھ والے یعنی صحابہ کرام اور ان کے ساتھ والے کافروں پہ سخت اور آپس میں نرم دل ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ کافروں پہ سخت ہے، قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے، اور آپس میں بڑے رحیم ہیں، محبت کرنے والے ہیں۔ تو یہ صفت تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم نے بیان فرما دی۔ اب اندازہ لگائے، جب تعریف رب کریم پیدا کرنے والا رب کر رہا ہے تو ان کی آپس میں محبتوں کا عالم کیا ہوگا، اور یہ کتنی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے۔ میں نے اس لیے عرض کیا کہ ہماری دکھتی ہوئی رگ پر ہاتھ رکھنا ہے کہ ان کی آپس میں تعلقات ایسے تھے۔ اچھا یہ نہیں تھا کہ چچا کے بیٹے تھے، خالہ کا بیٹا تھا، یا پھپھو کے بیٹے تھے، نہیں، مختلف قبیلوں کے لوگ تھے، اور پس منظر یہ تھا اسلام کے آنے کے بعد، اظہار نبوت کے بعد، کہ اس زمانے میں تو لڑائیاں نسل در نسل چلا کرتی تھیں، کئی سو سال تک جنگیں چلا کرتی تھیں، کہ ہمارے لکڑ دادا اور پر دادا اور فلاں دادوں کو انہوں نے قتل کیا تھا، مارا تھا، اس کا بدلہ لے، نسل در نسل۔ لیکن جب اسلام آیا تو اللہ کریم نے ان کے دلوں میں ایسی محبت مدنی چینل کے ناظرین ڈال دی کہ یہ ایک دوسرے کے شدائی ہو گئے، اور اور محبت کتنی ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ آپس میں رحم دل ہیں، یہ آپس میں محبت کرنے والے رحم دل ہیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین کی تو کیا بات ہے، یہ ایک دوسرے سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، اور اس کی سب سے واضح دلیل سیرت صحابہ پڑھ کے مل جائے گی۔ آپ صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین کی سیرت پہ بکس کا مطالعہ کریں تو انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ حقیقت آشکار ہوگی، اور دل منور ہوگا، ان کی محبت سے لبریز ہوگا کہ کس طرح ایک دوسرے سے اتنی محبت کیا کرتے تھے۔ اب میں کچھ باتیں ان کی ذکر کروں گا حصول برکت کے لیے کہ صحابہ کرام کے آپس کے معاملات کیسے تھے۔ ایک بڑی مشہور ترین بات ہے عرفان بھائی اور عتیق بھائی، کہ جب صحابہ کرام علیہ رضوان اجمعین کو ہجرت کا حکم ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے سے ہجرت کر کے مہاجر صحابہ بھی بڑی تعداد میں مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ اب چونکہ یہ صحابہ جو تھے یہ مکہ چھوڑ کر آئے تھے، ہجرت کر کے آئے تھے۔ اچھا، ہجرت ایسی پلاننگ کے ساتھ نہیں تھی کہ اپنا ساز و سامان لے لیا، اپنے مویشی بھی لے لیے، بکرے جانور بھی لے لیے، مال و دولت بھی لے لیا، ایسی ہجرت نہیں تھی۔ ہجرت تو ایسی تھی جو تلواروں کے سائے میں تھی، خوف میں تھی، کیونکہ قریش مکہ برباد کرنے پہ تلے تھے، قتل کرنے کی سازشیں کر رہے تھے، اور صحابہ کرام کو حکم یہ تھا کہ ہجرت کرو۔ اب یہ چھپ چھپ کے رات کے اندھیروں میں ہجرت کرتے تھے، تو خالی ہاتھ تہی دامن انہوں نے ہجرت کی۔ اب جب یہ مدینہ پہنچ گئے تو یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آئے تھے۔ اب بے روزگار ہونے کی وجہ سے ان کے جو زندگی گزارنے کے معاملات ہیں اس میں بڑی تنگی تھی۔ یہ دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دریا رحمت جوش میں آیا، اور نبی کریم علیہ السلام نے اس کی تجویز پیش کی، ایک حل پیش کیا کہ بھئی ایک مسئلہ آ گیا، اب اس کا کوئی حل تو ہونا چاہیے نا۔ تجویز یہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کی آباد کاری کے لیے کہ جو مدینے کے رہنے والے انصاری تھے، اس ایک انصاری کو مکے سے آنے والے ایک مہاجر کا بھائی بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ تمہارا بھائی ہے۔ اب یہ بتائیے، لفظ گفتگو ہو رہی ہے کہ بھئی یہ اور یہ بھائی ہیں آپس میں۔ اچھا، ان کی محبت کا عالم یہ دیکھیے کہ ہر انصاری کو ایک مہاجر نبی کریم علیہ السلام نے سپرد کیا باحیثیت بھائی کے۔ اچھا، کہ اسے اپنے مکان میں رکھے اور اس کے کھانے پینے کا بندوبست کرے، آپس میں آپ اس طرح یہ تعلق قائم کریں۔ اچھا، اب جو ہمارے انصاری بھائی تھے نا، انہوں نے کیا حق ادا کیا، خدا کی قسم یہ مثال تاریخ میں نہیں ملتی، اتنی عظیم قربانی۔ انہوں نے ایسی مثال قائم کی اور ایسی نظیر تاریخ اسلام میں ملنا محال ہے۔ چنانچہ ہر انصاری نے اپنے مکان، اپنے جائیداد، اپنی زمین، اپنے مال و متاع میں اپنے مہاجر بھائی کو برابر کا شریک بنا دیا۔ اللہ اکبر، کہ جتنا کچھ رب نے مجھے دیا ہے آج کے بعد میرا بھائی اس آدھی جائیداد کا، میرے مکان کا، سب کا وارث آدھے کا یہ ہے۔ آدھا حصہ بانٹ کر اس اپنے بھائی کو دے دیا، اور یہاں تک مواخات کا سلسلہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو کہ مہاجر تھے، مکے سے آئے تھے، انہیں حضرت سعد بن ربی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنایا۔ حضرت سعد کہتے ہیں عبد الرحمن سے، میں بہت مالدار ہوں، آدھا مال تقسیم کرتے ہیں، آدھا میں آپ کو دیتا ہوں، آدھا میں اپنے پاس رکھ لوں گا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بس آپ مجھے بازار کا پتہ بتا دیجئے، میں تجارت کر کے خود کما لوں گا۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ۔ پھر کیا تھا، تھوڑے ہی عرصے میں آپ تجارت کر کے مالدار بن گئے، اور پھر آپ نے شادی بھی کر لی۔ اللہ، واقعات تو اور ہیں، بہت ہیں، پھر انشاءاللہ میں اس پہ گفتگو ہوتی رہے گی۔ اس طرح کے واقعات سنتے ہیں نا اور پڑھتے ہیں کتابوں میں تو بڑی عقل جو ہے نا وہ پورا سوچنے کی طرف چلی جاتی کہ کیا لوگ تھے۔ یعنی ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، خلافت میں اسلامی فوج نے ملک شام پر حملہ کیا، رومیوں کی ٹڈی دل افواج مقابلے پر آ گئی۔ مسلسل 3 دن کی شدید جنگ کرنے کے بعد مجاہدین اسلام نے لشکر کفار کو شکست دے دی، اور جنگ کے اختتام پر حضرت شرجیل رضی اللہ تعالیٰ پانی کا چھاگا یعنی کہ مشکیزہ جس کو کہیے یہ میدان جنگ میں جو ہے زخمیوں کے لیے روانہ ہوئے، اور آپ نے ایک زخمی کو دیکھا کہ زخموں سے چور ہے اور چند سانسوں کا مہمان ہے۔ یہ زخمی حضرت حارث بن حشام رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت نے ان کو آواز دی، انہیں کچھ ہوش آیا تو آپ نے مشکیزہ ان کے منہ کے قریب کیا۔ ابھی جیسے ہی مشکیزہ منہ کے قریب کیا تو ایک اور مجاہد کے کرانے کی آواز آنے لگی، تو آپ نے یعنی کہ حضرت حارث بن حشام نے کہا کہ آپ ان کو پانی پلائیے، تو آپ جو ہے وہ مشکیزہ لے کر دوسری طرف بڑھے تو دوسرے زخمی کے بالکل قریب پہنچے، ابھی آپ ان کو پانی پلانا چاہتے تھے کہ تیسرے کی آواز آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ آپ ان کی طرف بڑھ جائیے،
آپ ان کی طرف بڑھ گئے. اب جب آپ ان کے پاس پہنچے تو وہ شہید ہو چکے تھے. اللہ. پھر آپ دوسرے کی طرف آئے, اور جب آپ دوسرے کی طرف آئے تو وہ بھی شہید ہو چکے تھے, اور پھر آپ دوبارہ جو ہے واپس پہلے زخمی کی طرف آئے تو وہ بھی شہید ہو چکے تھے. تو گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ ایسے وقت میں بھی ان حضرات کی آپس میں محبت, اتحاد اور آپس کی بھائی چارگی ایسی تھی کہ یہ بڑی سے بڑی مصیبت کو بھی نا آپس میں شیئر کر لیا کرتے تھے. اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو جیسا ہم گفتگو میں ہم نے بات لی تھی کہ کچھ لوگ خواہ مخواہ میں اس پر جو ہے نا وہ کلام کرتے ہیں, جو یعنی کہ وہ امیر سنت بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ مکھی کا ایک انداز ہے کہ وہ سارے سالم جسم کو چھوڑ کر زخم پر بیٹھتی ہے. تو آپ اپنی موضوع کو اس طرف کیوں لے جاتے ہیں بھائی؟ اگر آپ اپنے موضوع کو صحابہ کرام کے اس اتحاد والے تعلقات والے پہلو پر آ جائیں نا تو اسلام میں بھی الحمدللہ بھائی چارگی پھیل جائے گی اور ایک دم محبت کا ماحول بن جائے گا. انشاءاللہ عتیق بھائی سے کچھ مدنی پھول لے لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ کلام کو شامل کرتے ہیں. جیسے ابھی آپ نے عرفان بھائی فرمایا کہ صحابہ کرام نے جو ہے وہ اپنی ایسی حالت کے باوجود جو ہے وہ دوسرے کی طرف پانی بھیجا, ایثار کیا, تو اسی کے بارے میں جو ہے صحابہ کرام کے بے شمار واقعات موجود ہیں جو ایثار سے متعلق ہیں. جیسا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نے دوسرے صحابی کے ہاں جو ہے بکری کی سری جو ہے یعنی سر جو ہوتا ہے وہ ہدیہ بھیجی. تو اس نے سوچا کہ میرا پڑوسی جو ہے وہ مجھ سے زیادہ مستحق ہے, تو اس نے دوسرے کے ہاں بھیج دی, اور دوسرے صحابی نے جو ہے وہ پھر اسی کو کہ یہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے تیسرے کو بھیج دی, اور اسی طریقے سے پھر تیسرے صحابی نے بھی یہ سوچا کہ یہ جو چوتھا ہے یہ زیادہ ضرورت مند ہے تو چوتھے صحابی کو بھیج دی. سبحان اللہ. اب آپ یہ دیکھیں کہ ابھی بات یہاں ختم نہیں ہو رہی, بلکہ چوتھے صحابی نے جو ہے پھر پانچویں صحابی کی طرف اس کو روانہ کر دیا کہ یہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے. پانچویں صحابی نے چھٹے صحابی کی طرف روانہ کر دیا. اللہ اللہ. اب چھٹے صحابی نے بھی جو ہے وہ ساتویں صحابی کی طرف اس کو روانہ کر دیا کہ یہ مجھ سے زیادہ مستحق ہے. پتہ لگا کہ وہ ساتویں صحابی وہ پہلے ہی والے تھے اللہ جو جنہوں نے روانہ کی تھی. سبحان تو اللہ. اتنا پیارا جو ہے نا انداز, اتنا ایثار کا ایسا جذبہ کہ اپنے ضرورت ہونے کے باوجود جو ہے وہ اپنے دوسرے صحابی, دوسرے پڑوسی, دوسرے بھائی کے پاس جو ہے وہ چیز روانہ کر دی. اچھا عتیق بھائی, ہم جب صحابہ کے اس پہلو پر گفتگو کر رہے ہیں کہ اپنے کو ضرورت ہونے کے ساتھ ساتھ دوسرے کو دے دی, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں کہ ایک چیز اضافی ہونے کے باوجود جب کوئی ہم سے طلب کرے تو اس پر ایثار کا ذہن بنتا نہیں ہے. تو اس متعلق بھی کچھ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو کچھ سمجھائیں کہ بھئی اپنے مسلمان بھائی کا اس انداز سے بھی خیال رکھا جائے. اللہ نے آپ کو دیا ہے اور دینے کے قابل کیا ہے تو آپ دیں نا لوگوں کو. جی بالکل. یہ تو وہ واقعہ ہے کہ اپنے پاس نہیں ہے اور پھر آگے روانہ کیا جا رہا ہے, اور ہمیں چاہیے کہ چلیں ہمارے پاس نہیں ہے تو ہماری مجبوری ہے, لیکن اگر ہمارے پاس موجود ہے, ہماری ضرورت سے زائد ہے, تو پھر تو ہم اپنے بھائی کا خیال رکھیں, اپنے بھائی کا, اپنے رشتہ دار کا, اپنے پڑوسیوں کا, اپنے ملنے جلنے والوں کا, یا جہاں ہمیں معلوم چل جائے کہ جی اس کو ضرورت ہے تو وہاں پھر جہاں تک ممکن ہو وہاں ضرورت اس کی پوری کرنی چاہیے. یہ عتیق بھائی صرف یہی نہیں, بہت ساری چیزوں میں ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کا خیال رکھنا چاہیے اور تعاون کرنا چاہیے. یعنی ہم نے یہ مزاج دیکھا لوگوں کا کہ بہت سی ایسی جگہیں کہ جہاں ہم دوسرے کے لیے ایثار کا جذبہ پیدا کر کر اس کے دل میں خوشی داخل کر سکتے ہیں, یہ اس سے ہم جو ہے تھوڑا دور نظر آتے ہیں. میں بہت ساری مثالیں ذہن میں آتی ہیں. اعتکاف کرنے والا مسجد میں اس جگہ کا چناؤ کرے گا کہ جہاں اس کو ہوا بڑی زبردست آ رہی ہوگی, روشنی کا انتظام بہترین ہوگا, تو یہ اس طرف بڑھے گا. عتیق بھائی یہ نہیں کہ یار میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے جو ہے تھوڑا سا دل کشادہ کروں, اور اگر واقعی میں ہم سمجھتے ہوں کہ کوئی ایسا آدمی ہے کہ جس کو ایسا ہی ماحول بہت زیادہ ضروری ہے تو ہم اس کے لیے آگے بڑھ جائیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اور بھی سارے معاملات میں نا, اگر ہم دیکھیں تو دعوت وغیرہ کے مناظر میں اگر ہم چلے جائیں اور جس وقت کھانا جو ہے شروع ہوتا ہے اور آپ کے ہاتھ میں چمچہ آ جاتا ہے تو بس نہیں چل رہا ہوتا کہ ساری ڈش جو ہے اس پلیٹ میں ہی آ جائے. اچھا کچھ چھوڑنا ہی نہیں ہے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے. یعنی کہ ہم
کوشش کریں تو کئی ایسے مواقع ہیں کہ جن پر ہم جا کر مدنی چینل کے ناظرین کہ اپنے مسلمان بھائی کے دل میں ایثار کے ذریعے خوشی پیدا کر سکتے ہیں. یعنی آپ دعوت میں گئے، چمچے سے کھانا نکال رہے ہیں، اگر 2-5 بوٹیاں اس کی طرف کر دیں، چھوڑ دیں، ہاتھ روک لیں، جب پہلے میٹھا اس کو نکالنے دیں، تو یوں بھی ایثار کی نیت کے ساتھ اگر اپنے مسلمان بھائی کے اندر خوشی داخل کریں گے تو انشاءاللہ آخرت میں ڈھیروں ثواب بھی آتا آئے گا اور معاشرے میں بھی ایک بہت اچھا ماحول بن جائے گا. میں اس کئی مثالیں آپ کو پیش کر سکتا ہوں. آپ سفر کر رہے ہیں، گاڑی میں ہیں، سیٹ خالی ہو جاتی ہے، ہم نے دیکھا کہ وہ اس کو دھکا مار، اس کو کونی مار اور جلدی سے سیٹ پہ جا کر بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے. ارے بھائی آپ ایثار کا جذبہ پیدا کریں. آپ سے بڑھ کر آگے اگر کوئی اور مسلمان اب اس سیٹ کو پا لے گا اور آپ اللہ کی رضا کے لیے اپنے مسلمان بھائی کی سیٹ کو چھوڑ دیتے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو آخرت میں بہترین اجر ملے گا اور دنیا میں بھی انشاءاللہ عز و جل آپ اس کا جو ہے بہترین فائدہ دیکھیں گے. ہم جو ہے کلام کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارے پروگرام کا ایک سیگمنٹ بھی ہے نعت یا کلام جو ہے شامل کرتے ہیں انشاءاللہ. شیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر، شیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے، در تمہارا چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے، در تمہارا چھوڑ کر، سرگزشتے غم کہوں کسے تیرے ہوتے ہوئے، سرگزشتے غم کہوں میں کسے تیرے گزشتے غم کہوں میں کس سے تیرے ہوتے ہوئے، کس کے در پہ جاؤں تیرا آشتانہ چھوڑ کر، میں کس کے در پہ جاؤں تیرا آشتانہ چھوڑ کر، سے جلوے پر کروں میں لاکھ حوروں کو نثار، ایسے جلوے پر کروں میں لاکھ حوروں کو نثار، ایسے جلوے پر کروں میں لاکھ حوروں کو نثار، کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر، میں کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر، بخشوانا مجھ سے آسی کا روا ہوگا کسے،
بخشوانا مجھ سے آسی کا روا ہوگا، کسے کس کے دامن میں چھپوں، دامن تمہارا چھوڑ کر آقا کس کے دامن میں چھپوں، دامن تمہارا چھوڑ کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کس کے دامن میں چھپیں، دامن تمہارا چھوڑ کر۔ کریم رضا بھائی وزیر حسین باپو اروم زبردست کلام پڑھا کرتے تھے، اور ہم نے اوائل دعوت اسلامی میں جن نعت خوانوں کو دیکھا ان میں ایک نعت خواں ہمارے وزیر حسین شاہ صاحب بھی تھے، اور ماشاءاللہ بڑا زبردست کلام پڑھتے، اور ابھی بھی ہم نے دیکھا کہ کلام کے اختتام پر جو ہے رکت طاری ہو گئی، اور آپ اکثر اس طرح ہی کے کلام پڑھا کرتے تھے۔ آپ نے بھی کریم بھائی سنا ہوگا وزیر الحمدللہ صاحب کو؟ وزیر باپو کو تو الحمدللہ ہمارا تو 15-16 سال کی عمر تھی، اور ہم نے تو یہ دیکھا تھا کہ جو بڑے اجتماعات ہوتے تھے ان میں امیر اہل سنت کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ کلام پڑھا کرتے تھے، امیر اہل سنت اور وزیر حسین باپو۔ اور میں اپنا بتا رہا ہوں، ہمارا بچپن تھا، ہم یہ سمجھتے تھے شاید 2 بھائی ہیں یہ، اللہ اکبر۔ تو اتنی سمجھ تھی ہماری، تو پیر صاحب کی بھی ان پہ اتنی شفقتیں تھیں اس زمانے سے، اوائل کے زمانے سے ہم نے دیکھا، غالباً 86 کی بات ہے یہ، 1986 کی، اتنی شفقتیں ان پر تھیں۔ اور ماشاءاللہ اب یہ دیکھیں نا کہ آخری جو ابھی ہم نے ان کا شعر سنا، بخشوانا مجھ سے آسی کا روا ہوگا، کس کے دامن میں چھپوں، دامن تمہارا چھوڑ کر، اور رکت ہے، کیفیت ہے، ہو سکتا ہے یہ پڑھنا ہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، بیڑا پار ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے۔ اللہ کریم ان کی بے حساب مغفرت فرمائے، اور ان کے صدقے ہماری بھی بخش۔ آمین آمین۔ بہرحال اللہ ایسا لگتا ہے کہ یہ زندگی کی بازی جیت گئے، شاہ صاحب ہیں، سید ہیں، اللہ کریم انہیں ان کے درجات کو بلند فرمائے، آمین۔ ان کے مرتبے بلند فرمائے، ان کے صدقے ہم پر بھی آسانیاں فرمائے، موت کے وقت کلمہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ بہت عاشق رسول، مطلب ابھی آپ نے شعر دقت دیکھی ان کی، سبحان اللہ۔ کریم رضا بھائی، ہماری کلام پر جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے ایثار پر، کہ صحابہ اکرام کا ایثار کا انداز ہم جب دیکھتے ہیں اور آج کے معاشرے کے مسلمان کا انداز زندگی دیکھتے ہیں تو بہت فرق نظر آتا ہے، اور بلکہ اگر یہ کہا جائے تو شاید غلط نہ ہوگا کہ اس وقت کی کیفیت ہماری بن گئی ہے کہ ایک محاورہ کہا جاتا ہے کہ سمندر کا سارا پانی میں ہی حاصل کر لوں۔ بزرگ بڑی بات کہتے رہے کہ سارا پیٹ میں آنا نہیں ہے، نصیب کا کہیں جانا نہیں ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ دکاندار کا انداز دیکھتے ہیں، کاروباری حضرات کا انداز دیکھتے ہیں، تو بالکل ایسا لگتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے ایثار کا جذبہ نظر نہیں آتا۔ کریم بھائی اگر اس حوالے سے کچھ تھوڑی اور رہنمائی ہو جائے نا۔ عرفان بھائی، پہلے جس طرح صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین کی ہم سیرت پڑھ رہے ہیں، تو یہ جو صحابہ میں چینجنگ تھی نا، یہ نبی کریم علیہ السلام کا صدقہ تھا، سبحان اللہ، آپ کی برکت تھی، ورنہ دور جاہلیت کے واقعات بھی آپ پڑھ لیں، تاریخ میں مل جائیں گے آپ، وہ کیسے مطلب وہ دشمن ہوا کرتے تھے ایک دوسرے کے، اور کہ وہ جو مشہور محاورہ ہے جس کی لاٹھی اسی کی بھینس، اللہ، وہ قانون چلتا تھا، طاقتور کا قانون تھا۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے ایسی تربیت فرمائی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین نے جو عمل کر کے دکھایا نا، اس نے انقلاب برپا کر دیا پوری دنیا میں الحمدللہ۔ اور آج ایسا لگتا ہے کہ ہم صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین کی سیرت کے بالکل برعکس ہو گئے، ہمارا معاملہ ہی الٹا ہو گیا ہے۔ وہ جتنے شفیق اور رحیم تھے، اور آج ہم اتنا ہی جابر اور ظالم نظر آ رہے۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ لوگ اپنے مسلمان بھائی کے فکر میں، اس کی محبت میں بچھے جاتے تھے، اور اب بس یہ ہے کہ یا شیخ اپنی دیکھ، اپنے بارے میں سوچنا ہے، ریٹ بڑھ جاتے ہیں، پرائس بڑھ جاتے ہیں۔ رمضان میں ہی دیکھ لیں آپ، خورد و نوش کی اشیاء کے پرائز منہ مانگی قیمتیں وصول کی جاری ہوتی ہیں، حالانکہ صحابہ کرام کا عمل بڑا مختلف تھا۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط پڑ گیا، اور قحط بڑی شدت اختیار کر گیا نا۔ اچھا، اس زمانے میں تاجر تو ہوا کرتے تھے،
اب جب قحط پڑ گیا تو غلہ ناپید ہو گیا. تو اب جب قحط پڑا تو تاجر جو تھے نا وہ مال کی تلاش میں نکلے کہ ابھی تو قحط ہے, کسی کے پاس بھی مال نہیں ہے, اگر ہم اچھا مال خرید کے مارکیٹ سے لے آئیں گے تو منہ مانگے دام بکے گا, جس کے بعد درہم اور دینار ہوں گے وہ مال خریدے گا. تو بزنس کا بڑا اچھا ٹائم تھا, قحط پڑا ہوا تھا. تو ایسے میں ایک تاجر تھے جن کا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ تجارت کا سامان لے کر شہر مدینہ میں داخل ہوا, اور عرفان بھائی اونٹوں کی تعداد لگ بھگ 1000 اونٹ تھے جو مال تجارت سے لدے ہوئے تھے. اتنا بڑا مال تجارت کا قافلہ لے کر اس تاجر کا مال مدینے میں پہنچا. اب جب مدینے کے تاجروں کو پتا چلا, جو تجارت کرتے تھے, پیسہ تھا جن کے پاس, انہوں نے بولا یار یہ مال آ گیا ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ بہت سارا مال ہے, اس تاجر سے مل کر اس سے مال خرید لیتے ہیں. اب تاجر جمع ہو کر اس تاجر کے پاس آئے جس کی اتنی بڑی شپمنٹ آئی تھی, اتنے اونٹوں سے لدا ہوا مال آیا تھا. آ کے جی وہ بارگیننگ شروع ہوئی کہ آپ یہ مال ہمیں بیچ دیں. اور وہ تاجر نے کہا بھائی آپ مجھے کیا ریٹ دو گے؟ تو انہوں نے کہا بھائی جی 1 روپے کی چیز ہے, ہم آپ کو 10% زیادہ دیں گے. نہیں اتنے میں تو نہیں دوں گا, ابھی ماحول دیکھیں, ماحول گرم ہے, ابھی تو قحط پڑا ہوا ہے, میرا تو سونے کے بھاؤ میرا مال بک جائے گا, میں آپ کو کیوں دوں؟ تاجروں نے پیسے بڑھانا شروع کیے, کسی نے 2% بڑھائے, بولیاں لگتی رہیں, کسی نے 5% بڑھائے, بڑھتے بڑھتے اتنے بڑھا دیے پیسے کہ اب تاجروں نے ہاتھ چھوڑ دیے. اللہ بھائی اتنے آپ کو اتنی دولت, اتنا پیسہ آپ کو دے رہے ہیں, آپ ہمیں یہ مال دینے کو تیار نہیں, کیا آپ کے پاس کوئی اس سے بھی زیادہ نفع دینے والی پارٹی موجود ہے؟ وہ تاجر مسکرایا اور فرمایا ہاں اس سے بھی زیادہ نفع دینے والی ہستی موجود ہے جو مجھے اس سے زیادہ پروفٹ دے رہی ہے. پوچھا وہ کون ہے؟ کہا وہ میرا رب ہے. وہ میرا رب ہے, میرا رب مجھ سے وعدہ کرتا ہے کہ میں تمہیں میری راہ میں خرچ کرو 70 گنا تک دوں گا, تو میں تمہیں کیوں دوں؟ تم سے زیادہ پروفٹ میرا رب دے رہا ہے. اور یہ جو تاجر تھے نا, یہ تھے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. مدنی چینل کے ناظرین, حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تاجروں کو مہنگے داموں مال نہ بیچا, بلکہ وہ سارے کا سارا مال جو 1000 اونٹوں پر مشتمل تھا, جن پہ مال لدا ہوا تھا, وہ سب کا سب اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا. اب بتائیں ایسی اثار کی مثال اب ڈھونڈ کے لائیں. اتنی خیر خواہی, اتنی خیر خواہی کہ سارا بیچا نہیں ہے, ریٹ ٹو ریٹ نہیں دیا, پہلے ریٹ لگائے, بڑھائے, پہلے ریٹ بڑھائے, اللہ تاجروں سے ڈسکس کی ہے, بتاؤ کیا مول لگاؤ گے میرے مال کا. اور مال بھائی جی, ایک اونٹ لدا ہوا نہیں تھا, 2 نہیں تھے, 100 نہیں تھے, 1000, اللہ کتنا بڑا مال, تقریباً 1000 اونٹ لدے ہوئے. آپ تصور تو کریں آپ گے. یہ دیکھیں عتیق بھائی کہ نفس پر کتنا گرا کرتے رہے, بڑا بڑا کر. پیسہ بڑھ رہا ہے, پیسہ بڑھتا ہے تو آدمی کا شوق بڑھتا ہے نا, جی یار میرے کو تو اتنے پیسے ملے. لیکن کیا تھا کہ بالکل جس کو بولتے ہیں نا کہ اب پک پر آ کر اللہ کی راہ میں دے دیا. اچھا مناظر آج بھی الحمدللہ ہم مسلمانوں میں یہ انداز الحمدللہ آج بھی پایا جاتا ہے, گرچہ کہ کم ہے. یعنی یہ انداز تھا صحابہ اکرام کی زندگی کے کہ مسلمانوں میں تقسیم فرماتے, اور وہ مسلمان الحمدللہ جو آج لے رہے ہیں وہ اس کی برکتیں بھی پا رہے ہیں, اور جو اس سے محروم ہے وہ یقیناً خود جانتے ہیں کہ وہ کتنی بڑی محرومی میں پڑے ہوئے ہیں. دنیا میں بھی محرومی ہے اور آخرت میں بھی اس معاملے میں وہ بیچارے محروم نہ رہ جائیں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی سعادت عطا فرمائے, مسلمانوں کے لیے ایثار کا جذبہ پیدا کرنے کی سعادت عطا فرمائے. اپنے کو ضرورت ہوتے ہوئے بھی اگر دوسرے کو دے دیا جائے تو بہت لطف آتا ہے. جو قلب میں سکون میسر آتا ہے وہ وہی جانتا ہے جو اس انداز کو اختیار کرتا ہے. آئیے اپنے ایک نئے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں, امیر اہل سنت کی باتیں. 4 یاروں کو سلام, یہ رب کا کرم اور نبی کی عطا ہے, بزرگوں کا بھی آ گیا مدنی چینل. مجھے تو عطا کر وہ توفیق یا رب, حقوق اپنے کرتا رہوں میں ادا سب, حقوق اپنے کرتا رہوں میں. احمد بابا 1 منٹ پلیز. اپنے کرتا رہوں میں ادا سب, حقوق اپنے کرتا رہوں میں ادا سب, حقوق اپنے کرتا رہوں. حامد
हामिद, जी बाबा। कोई बात नहीं, आप ड्राइव करें। बड़ी उम्र के अफराद और आज की नई जनरेशन में हर गुजरते दिन के साथ एक गैप बढ़ता चला जा रहा है। यूं कहें कि अब पहले की तरह कुछ भी ना रहा। बुजुर्गों को वक्त देना, पास बैठना, सब खत्म होता जा रहा है। यंग जनरेशन और बुजुर्गों को इस सिलसिले में समझ नहीं आता क्या करना चाहिए कि आपस में ताल्लुकात मजबूत हों और जनरेशन गैप की वजह से दूरियों में इजाफा ना हो। अमीर अहले सुन्नत इस हवाले से हमारे बच्चों और बुजुर्गों की रहनुमाई फरमा दीजिए। गैप करने का आला है ना, वो जिसको पुकारा गया ना अहमद, उसके हाथ में था। ये आला अगर इससे निकाल लिया जाए ना, माइनस कर दिया जाए, तो ये फिर टाइम देना शुरू कर देंगे। इसमें इसलिए नशा है, यानी ये मोबाइल में, व्हाट्सएप में, इसमें इतना नशा है कि आदमी बस मस्त हो जाता है इसमें। इसको भान नहीं होता आगे पीछे का, माँ बुला रही है, बाप बुला रहा है। अब तो ये है तो मतलब बहुत बुरा अंदाज है, बहुत बुरा अंदाज है। माँ बाप हैं, इन्होंने आपको मतलब इन्हें उंगली पकड़ के चलाना सिखाया, आपकी परवरिश की, आपकी तरबियत की, और अब आप इस तरह अगर माँ बाप को जवाब ही नहीं देंगे, नो लिफ्ट करेंगे, तो अल्लाह पाक कैसे राजी होगा। कुरान करीम ने तो हुक्म दिया है, वबिल वालिदैनी एहसाना, कि माँ बाप के साथ एहसान करो। तो ये कौन सा एहसान है कि माँ बाप बेचारे बुलाएं, आप लिफ्ट ही नहीं कराओ। इनका बेचारों का इतना मतलब है कि टेंशन हो, परेशानी हो कि मेरा बेटा आज मुझे जवाब नहीं देता। तो ऐसा किसी को भी नहीं करना चाहिए। माँ बाप को अहमियत देनी चाहिए। इनकी बुलाएं तो फौरन जी अम्मी, जी अब्बू, हाजिर हूँ, यूं करके हाजिर हो जाए। हजार काम छोड़कर भी माँ बाप बुलाए तो इनके कदमों में पहुंच जाए। चार यारों को सलाम। बुज़ुर्गों में और नई जनरेशन में ताल्लुकात कैसे बेहतर हो सकते हैं। और वाकई में हम ये बात देख रहे हैं माशरे में कि अब जो है लोग बेचारे अपने बड़ों की तरफ थोड़ा कम ही रुजू रखते हैं और तवज्जो भी नहीं करते। काम काज के हवाले से भी वो कहते भी रहते हैं जब भी उस तरफ नहीं आते। करीम भाई, ये अंदाज़ अमीर ने बड़ी प्यारी तरबियत फरमाई है कि तवज्जो करनी चाहिए। कुछ माशरे के कुछ हालात आप भी देख रहे हैं। हाँ जी इरफान भाई, हालात तो वाकई बहुत तकलीफ़ दे हैं। और शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत ने जो वजह पॉइंट आउट की है ना, मोबाइल कि ये जो बच्चे के हाथ में है ना, ये जनरेशन गैप, इसकी वजह से ये खा गया रिश्ते। अल्लाह, पहले जब ये नहीं था तो जब फैमिली बैठती थी तो आपस में बातें हुआ करती थी, और अब माहौल ये है कि घर के 4 अफराद अगर बैठे हैं तो चारों के हाथ में मोबाइल है और आपस में एक दूसरे से कोई गुफ्तगू नहीं कर रहा, हर कोई अपने मोबाइल में बिजी है, मशगूल है। ये रिश्ते खा गया, मतलब गैप इतना पैदा कर दिया कि जो पुराना ताल्लुक था वो बिल्कुल भी नहीं रहा। और ये वजह है, जैसे इस क्लिप में देखा कि वालिद साहब ने बेटे को कहा, उसने कहा रुक जाएं थोड़ी देर, फिर दूसरे बेटे से कहा, उसके कान में हेडफोन लगा हुआ था, वो मसरूफ था, तीसरा अपने लैपटॉप में लगा हुआ था। तो वाकई हम तो मसरूफ हो गए। इससे एक नुकसान क्या हुआ, एक तो चले हमने आपको मसरूफ कर लिया, माँ बाप के लिए हमारे पास वक्त ही ना रहा। अब माँ बाप इस उम्र में आके ये चाहते हैं कि बच्चा जो है ना वो हमारे साथ खेले, हमसे प्यार भरी बातें करें। बच्चे के पास टाइम ही नहीं है, बच्चा टाइम देने को राज़ी नहीं है। हमारे रुकन शुरा हाजी अमीन साहब ने एक बड़ी प्यारी एक रिवायत बयान की थी कि एक मरतबा एक बेटा घर पे आया और बाप किसी तैयारी से बैठा था अपने बच्चे को सबक देने के लिए ना। तो जब बेटा घर में आया तो वालिद साहब ने पूछा कि बेटा ये क्या चीज़ है, किसी चीज़ की तरफ इशारा करके। बेटे ने कहा कि बाबा ये जो ना ये चीज़ ये है। कहा अच्छा ठीक है। अच्छा, थोड़ी देर वो बच्चा फिर अपने कामों में लग गया, मोबाइल पे लग गया, अपने काम मसरूफ हो गया। वालिद साहब ने फिर 5 मिनट के बाद पूछा कि बेटा ये क्या चीज़ है। तो बाबा अभी तो बताया था, ये इसको ये बोलते हैं, ये चीज़ है। अच्छा, थोड़ी देर बेटा ये क्या चीज़ है। तो उसको बड़ी मतलब वो कोफ्त हुई, बाबा क्या हो गया आपको, इतना बुढ़ापा आ गया आप पे, आपका दिमाग ही नहीं काम कर रहा है, बार बार आपको बता रहा हूँ, अभी तो 2 मरतबा बता चुका हूँ।
اس کو یہ بولتے ہیں یہ چیز یہ ہوتی ہے. اچھا تھوڑی دیر کے بعد پلاننگ کا حصہ تھا, پھر پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ اب تو بھائی بیٹا غصے میں آ گیا, اٹھا اور باہر چلا گیا, آپ تو مجھے تنگ کر رہے ہیں. اچھا باپ نے کیا کیا کہ بیٹا باہر چلا گیا, باپ اٹھا اور ریک سے ایک کتاب نکالی, ڈائری اپنی نکالی, اور ڈائری کو نا کھول کے پڑھنے لگے. ڈائری پڑھ رہے ہیں اور عجیب کیفیت آ رہی ہے, آنکھوں میں آنسو آئے میں. بیٹے کو تھوڑا سا احساس ہوا کہ یار میں نے اچھا نہیں کیا. جب واپس آیا نا تو والد صاحب کی کنڈیشن دیکھی کہ ڈائری ہاتھ میں, اور وہ دیکھ رہے ہیں, اور والد صاحب کچھ پڑھ رہے ہیں. تو وہ آیا قریب کہ بابا وہ سوری میں نے آپ کو ایسا بول دیا. بابا نے وہ ڈائری پکڑا دی. جب انہوں نے وہ ڈائری پڑھی تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ آج میرے بچے نے مجھ سے 20 مرتبہ پوچھا اللہ کہ بابا یہ کیا ہے. میں نے کہا یہ چڑیا ہے. تھوڑی دیر بعد پھر پوچھا بابا یہ کیا ہے. بیٹا یہ چڑیا ہے. تو ایک دفعہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ باہر, تھوڑی دیر کے بعد بھول جاتا تھا, بار بار پوچھتا تھا. آج مجھے بہت مزہ آیا, میرے بچے نے مجھ سے 20 مرتبہ پوچھا اور میں نے 20 مرتبہ بتایا. جب یہ سنا تو نوجوان رونے لگا کہ میرے باپ نے مجھے ایسے پالا ہے اور آج مجھ سے 3 مرتبہ پوچھا تو مجھے غصہ آ رہا ہے. تو یہ ہمارے اندر چینجنگ آ گئی عرفان بھائی. آج کا باپ اور ماں یہ چاہتی ہے کہ میری اولاد مجھ سے ایسا رویہ رکھے جس سے مجھے سکون ملے, ایک مزہ آئے لائف کے اندر. تو اللہ کریم امیر اہل سنت کا صدقہ اور صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین کی سیرت کے صدقے میں ہماری اولاد کو یہ سمجھ عطا فرمائے. یعنی آج کا اگر ہمارا جو موضوع ہے تعلقات, ہائے ہائے ہائے, اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہمارے اپنے گھر والوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں, ہمارے اپنے گھر والوں کے معاملات کیسے ہیں. لیکن ہم جب سیرت صحابہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو جو دوسروں کے ساتھ معاملات تھے وہ تو تھے, اہل بیت سے جو ان کی محبت کا اظہار تھا نا, اور جو انداز تھا وہ بڑا نرالا تھا. کچھ واقعات اس کے عتیق بھائی اگر ہو جائیں تو. یہ تو یقیناً اہل بیت سے تو صحابہ کرام کی بہت زیادہ بے انتہا محبت تھی, احترام تھا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے خاص تعلق کی وجہ سے جو صحابہ کرام عزت و محبت فرمایا کرتے تھے, تو ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے جا رہے تھے, تو دیکھا کہ حضرت امام حسن بن مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے کھیل رہے ہیں, تو آپ نے ان کو اٹھا کر کندھے پہ بٹھا لیا اور شعر پڑھا جس کا مفہومی ترجمہ یہ ہے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان کہ آپ ہیں تو علی کے بیٹے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل ہیں, سبحان اللہ, مولا علی کے ہم شکل نہیں ہیں. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہی موجود تھے, اور یہ سن کر وہ ہنس پڑے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا محبت کا انداز, اتنا پیارا محبت کا انداز کہ آپ نے جو ہے وہ ایک جو ہے وہ اچھی بات کہی کہ آپ ہیں تو علی کے بیٹے لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ جو ہے وہ مشابہ ہیں, تو اور آپ جو ہے حضرت علی سے نہیں ملتے. لیکن اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہے وہ مسکرا دیے. تو یعنی کہ محبتیں آپس میں اتنی زیادہ تھیں الحمدللہ کہ کوئی کسی سے کسی قسم کا کوئی سلسلہ نہیں ہے. آج لیکن یہ ہے کہ اس کو غلط طریقے سے جو ہے بیان کیا جاتا ہے, ایسا ہرگز نہیں ہے. بہت محبت تھی, آپس میں بہت اچھے تعلقات تھے, اور وہ بارہا ہم سنتے بھی رہتے ہیں اور پڑھتے بھی رہتے ہیں. سبحان اللہ. کریم رضا بھائی اس طرح کی محبت کا کوئی انداز اپنا عرفان بھائی, صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین تو حسنین کریمین سے اولاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں کہوں گا کہ عشق کیا کرتے تھے. ایک مطلب ان کا رنگ ہی ایک الگ تھا, اور بہت زیادہ ان کا ادب, ان کا احترام, اور بہت ان سے پیار کیا کرتے تھے. میں ایک جھلک برکت کے لیے پیش کرتا ہوں. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا مبارک دور تھا, آپ کی خلافت کا زمانہ تھا, اس زمانے میں مدائن فتح ہوا, اللہ نے کامیابی دی اور وہاں فتوحات کا سلسلہ ہوا. تو وہاں سے بہت زیادہ مال و غنیمت مدائن سے مدینہ منور آیا. جب مدینے میں یہ سامان پہنچا, غنیمت کا مال پہنچا, تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کیا کیا کہ مسجد نبوی میں چٹائیاں بچھوا دی اور سارا مال اس پہ ڈھیر کر دیا. اب سارا مال چٹائیوں پہ ڈھیر ہے, اب وہ مال غنیمت بانٹنا شروع کیا.
جب وہ مال غنیمت کی تقسیم کا سلسلہ مدنی چینل کے ناظرین شروع ہوا تو سب سے پہلے ابتدا شہزادوں سے کی گئی. سبحان اللہ. سب سے پہلے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا اور 1000 درہم پیش کیے. پھر مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہوئے، ان کی خدمت میں بھی 1000 درہم پیش کیے گئے. اچھا، انہیں دینے کے بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بانٹنا شروع کیا سامان. آپ کے بیٹے بھی آئے، عبداللہ ابن عمر، اب یہ امیر المومنین کے بیٹے ہیں، یہ آئے. جب ان کی باری آئی تو انہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 500 درہم دیے. اللہ. مولا حسن مجتبی 1000 درہم. مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی تو انہیں دیے ہیں 1000 درہم. اور جب اپنے بیٹے اپنے جگر کے ٹکڑے کی باری آئی تو 500 درہم دیے. اچھا، انہوں نے بھی فیل کیا، انہوں نے عرض کیا کہ بابا جان، فیل کیا مطلب شاید یہ بھی ان کی نیت یہی ہو کہ آنے والی قیامت تک لوگوں کو پتہ چلے کہ امام حسن مجتبی اور امام حسین کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اسی لیے شاید پوچھا کہ بابا جی اپنے والد صاحب سے عرض کی کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تلوار اٹھا کر جہاد میں حصہ لیا ہے. اللہ. اور اس وقت حسنین کریمین کم عمر بچے تھے، میں اس وقت بھی جہاد کرتا تھا جب حسنین کریمین چھوٹے تھے. اس کے باوجود آپ نے انہیں 1000 درہم دیے اور مجھے صرف 500 درہم. اس کے جواب میں یہ بات سننی تھی اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اہل بیت سے عشق اور محبت کا جذبہ تھا نا، وہ موجے مارنے لگا. اور وہ سمندر جولانی پر آیا، موجے مارنے لگا اور عشق و محبت سے سرشار ہو کر یہ باتیں آپ نے اپنے بیٹے سے فرمائی. کیا فرمایا؟ کہا جی بالکل میں نے ایسا ہی کیا ہے کہ حسنین کریمین کو 1000 درہم دیے اور آپ کو 500 درہم دیے. کہا اگر تم بھی چاہتے ہو کہ تمہارا حصہ حسنین کریمین کے برابر ہو جائے تو جاؤ پہلے حسن حسین جیسے والد لے کر آؤ، جیسا ان کا باپ ہے تم بھی ایسا باپ لے کر آؤ، جیسی ان کی ماں ہے تم بھی ان کی جیسی ماں لے کر آؤ، ارے جیسے ان کے نانا ہے تم بھی ایسے نانا لے کر آؤ. سبحان اللہ. پھر فرمایا پہلے ان کے جیسے چچا لے کر آؤ، ان کے جیسے ماموں لے کر آؤ، ان کی جیسی ممانیاں لے کر آؤ، اور کہا مجھے پتا ہے تم کبھی بھی نہیں لا سکتے. سبحان اللہ. پھر فرمایا ارے ان کے والد علی المرتضی شیر خدا ہیں، ان کی والدہ خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، ان کے نانا تو سارے نبیوں کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان کی نانی یہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے چچا جعفر بن ابو طالب ہیں، اور ان کے ماموں ابراہیم بن رسول اللہ ہیں. سبحان اللہ. اور ان کی خالائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں سید رقیہ ہیں، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما ہیں. اب بتاؤ تم لا سکتے ہو ایسا؟ اب بتاؤ تم لا سکتے ہو ایسا؟ سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین ذرا غور فرمائیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین کے میں سے آپ دوسرے خلیفہ ہیں، اور حسنین کریمین سے کتنی محبت ہے، کتنی محبت ہے. آئیے اقوال صحابہ ہمارا ایک سیگمنٹ ہے، اس کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کس صحابی رسول کا قول لیا گیا ہے. صحابہ تارے ان سے رہنمائی لو. فرمان حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، جب تک تم نماز میں مشغول رہتے ہو تو بادشاہ کا یعنی اللہ پاک کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہتے ہو، اور جو بادشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا رہتا ہے اس کے لیے دروازہ کھول ہی دیا جاتا ہے. ہے صحابہ تارے ان سے رہنمائی لو. سبحان اللہ. سبحان. نماز پڑھنے والے کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ جو نماز پڑھتا ہے اور جب تک نماز پڑھتا رہتا ہے بادشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا رہتا ہے. عتیق بھائی آپ بھی کچھ فرمائیں اس بارے میں. یہ یقیناً جب اگر جو ہے ہم کسی کے دروازے پہ جائیں اور خاص طور پہ بادشاہ کے دروازے پہ جائیں تو ہم آواز لگاتے رہیں گے، صدا لگاتے رہیں گے تو یقیناً حاصل ہوتا ہے اور بہت کچھ حاصل ہوتا ہے.
اور نماز پڑھ کر تو اللہ کی بارگاہ میں جو ہے نا حاضری ہے. تو جو نماز پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیتا رہے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اسے بے تحاشا نوازے گا, اسے جو ہے گناہوں سے بھی بچائے گا. کہتے ہیں نا نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے, تو یقیناً گناہوں سے بھی بچنے میں کامیاب ہوگا اور اس کی برکتیں بھی الحمدللہ ضرور حاصل ہوں. ہم نے جو آج واقعات سنے ہیں صحابہ اکرام کا, اہل بیت کے ساتھ محبت, آپس میں تعلقات, جو محبت والا انداز تھا زبردست ہے, اور یہ یقیناً ان کی تربیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی, اور وہ عشق نبی پاک علیہ صلاۃ والسلام کے ذریعے ان کے دلوں میں آیا کہ جن سے ان کے اپنوں سے بھی اور غیروں سے بھی محبت جو ہے دلوں میں پیدا ہو گئی. اور آج ہماری جو کتاب ہے اس کا موضوع بھی یہی ہے. آئیے دیکھتے ہیں کتاب کا تعارف. یاروں کو سلام 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 ہے صحابہ تارے ان سے رہنمائی لو, ان کا راستہ ہے جنا کا راستہ سن لو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کتاب میں یقیناً آپ صحابہ اکرام علیہم رضوان کے عشق رسول کے واقعات پڑھیں گے, اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جب پڑھیں گے نا تو دل مسرور ہوگا, اور جب مسرور ہوگا تو صحابہ کی محبت بھی بڑھ جائے گی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بھی آپ کے دل میں بڑھ جائے گی. اس کتاب کے حوالے سے کچھ مدنی چینل کے ناظرین کو ذہن دیا جائے کہ اس کا مطالعہ بہت ضروری ہے, جس سے خاص طور پر وہ جو دوسرا انداز اور شیطان کے وساوس لوگوں کے دلوں میں آتے ہیں, تو یہ محبت کا جب عشق کا انداز پڑھتے ہیں نا تو پھر زبردست دل جو ہے باغ مدینہ ہو جاتا ہے. بلکہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مولانا شاہ احمد امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا. آپ ارشاد فرماتے ہیں, اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. اے عشق تیرے صدقے یعنی اے عشق رسول تجھ پہ قربان جاؤں واری جاؤں, جلنے سے چھٹے سستے کہ تو نے جہنم کی آگ سے بچا لیا. جو آگ بجھا دے گی یعنی جہنم کی آگ بجھا دے گی, وہ عشق رسول کی آگ تو نے دل میں لگا دی ہے. تو عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنا ہے نا, تو اس کے بارے میں مدنی چینل کے ناظرین ہمیں سیکھنا پڑے گا. اور یہ جب ہم صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین کی سیرت کے یہ پہلو پڑھیں گے سنیں گے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے, تو یقین مانیں یہ لاشعوری طور پر حضور علیہ السلام کی محبت ہم دل میں بڑھتی ہوئی محسوس کریں گے. اور اس کا بہترین ذریعہ یہ کتاب ہے الحمدللہ. اتنے خوبصورت واقعات ہیں نا اس کتاب میں. مدنی چینل کے ناظرین, اگر آپ یہ کتاب مکتبے سے حاصل کر سکتے ہیں تو مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں, اور ڈاؤن لوڈ کرنا بالکل فری ہے, کچھ بھی خرچہ نہیں ہوگا. کتاب بک آپ کے پاس ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی, آپ اس کا مطالعہ کر سکیں گے, اور یقین مانیں ایسا ایمان تازہ ہوگا. اچھا, دو طرفہ فائدہ ہوگا کہ آپ محبت کے واقعات پڑھیں گے تو حضور علیہ السلام ہمارے محبوب ہیں, اور ان کی محبت ایمان کا حصہ ہے. اگر ان سے محبت میں کمی ہو تو ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا. جتنی محبت زیادہ اتنا ایمان کامل ہوگا, جتنا ایمان کامل جنت میں درجے بھی اتنے بلند ہوں گے انشاءاللہ. تو حضور علیہ السلام کی محبت کے جام ملیں گے, اور چونکہ صحابہ حضور سے محبت کرتے ہیں تو صحابہ کی محبت بھی دل میں پڑے گی. سبحان اللہ. جی مدنی چینل کے ناظرین, ہمارا پروگرام اپنے اختتام کی طرف پہنچا, اور صحابہ اکرام کی سیرت میں دیگر مسلمانوں کے لیے بھی نصیحتیں, اور ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے نفرت نہ کرے, اس کے ساتھ سختی سے پیش نہ آئے, بلکہ نرمی اور شفقت کے ساتھ تعلق رکھے. اللہ پاک ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کی سعادت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جس قدر جن و بشر میں تھے صحابہ شاہ کے, سب کو بھی بے شک خصوصاً چار یاروں کو سلام, چار یاروں کو سلام.